فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل بننے کے بعد اسرائیل اور عرب ریاستوں کے درمیان اب تک 4 بڑی جنگیں ہو چکی ہے، اور ان 4 بڑی جنگوں میں 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ سب سے اہم ہے۔ اس جنگ میں عربوں کو بدترین ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسرائیل کی جیت ہوئی تھی اور عربوں کو جو ہار ہوئی، کہا جاتا ہے کہ ہار تاریخ میں پہلی مرتبہ عربوں کو اس طرح ملی۔ اس سے پہلے کبھی بھی عربوں کو اس طرح کی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ عرب حکمرانوں کی جو غلطی ہوئی، عرب آرمی کی جو غلطی ہوئی، ان غلطیوں کا نتیجہ ابھی تک فلسطینیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل کا خطے میں حوصلہ بلند ہے۔ اس ویڈیو میں اسی جنگ کی تاریخ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح عربوں کی ہار ہوئی، کس نے جنگ شروع کی اور کس وجہ سے ابھی تک فلسطینیوں کو، عربوں کو نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ 1948 میں فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کے قیام کے بعد عرب ریاستوں اور اسرائیل کے درمیان 10 مرتبہ کشیدگی اور لڑائی ہوئی ہے، لیکن ان میں 4 جنگیں سب سے اہم ہیں، اور ان 4 جنگوں میں بھی ایک جنگ سب سے زیادہ خاص ہے۔ پہلی جنگ 1948 میں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں عربوں کا بھی نقصان ہوا، اسرائیلیوں کا بھی نقصان ہوا، لیکن عربوں کا فلسطینیوں کا سب سے بڑا نقصان ہوا، اور اسی جنگ کے نتیجے میں 8 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو بے گھر ہونا پڑا۔ اقوام متحدہ نے جو تقسیم کی تھی، اس سے زیادہ علاقوں پر اسرائیل نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسی جنگ میں مصر، اردن، شام کی فوج آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ویسٹ بینک، غزہ پٹی اور دوسرے علاقوں کا عرب ممالک نے کنٹرول حاصل کر لیا، ورنہ 1948 میں ہی فلسطین کا نام و نشان مٹ جاتا اور پورے علاقہ پر اسرائیل قابض ہو جاتا۔ دوسری جنگ 1956 میں ہوئی تھی۔ یہ جنگ بھی بہت اہم ہے، لیکن مصر کو اس جنگ میں کامیابی ملی تھی، لیکن اسرائیل کا بھی کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا، بلکہ اسرائیل کو بھی اپنے مقصد میں کامیابی مل گئی تھی۔ تیسری جنگ 1967 کی ہے، اور چوتھی جنگ 1967 کے نتیجے میں ہی 1973 میں ہوئی تھی۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں 1967 کے اس جنگ کی۔ اس 6 روزہ جنگ میں عربوں کی ہار ہوئی تھی، اسرائیل کی جیت ہوئی تھی، اور پورا فلسطین کا علاقہ اسرائیل کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ پورے فلسطین پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، اور اس جنگ میں جو مسلمانوں کی ہار ہوئی، عربوں کو ہار ہوئی، وہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی وجہ سے۔ ان دنوں مصر کے صدر تھے جمال عبد الناصر، اور وہ پورے عرب دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا لیڈر بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مصر کو عرب دنیا کا چودھری بنانا چاہ رہے تھے، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے آس پاس کے عرب ممالک میں، مسلم دیشوں میں مداخلت کرنی شروع کر دی۔ سب سے پہلی مداخلت جمال عبد الناصر نے یمن میں کی، اپنی فوج یمن میں بھیج کر کے وہاں کی قدیم بادشاہت کا تختہ پلٹ دیا، امام یمن کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، وہاں جمہوریت لانے کی کوشش کی، اور اس مقصد کے لیے مصری صدر جمال عبد الناصر نے 1965 کے بعد اپنی 70,000 فوج کو یمن میں بھیج دیا۔ دوسری طرف اسرائیل کی آرمی سے بھی مصر کی آرمی کی آپس میں لڑائی اور جھڑپ ہوتی رہتی تھی، اور اس خطے میں جو سب سے بڑی جنگی طاقت تھی وہ بھی مصر کے پاس ہی تھی۔ دوسرے عرب ممالک کے پاس مصر جیسی جنگی طاقت نہیں تھی۔ اسرائیل کو بھی یہی لگتا تھا کہ اس پورے خطے میں اگر ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ ہے تو مصر ہے، اس لیے اسرائیل کا بھی منصوبہ تھا مصر کے خلاف حملہ کرنے کا، مصر کی فوجی طاقت کو ختم کرنے کا، لیکن کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ مصر نے پہلے ہی ابنائے تیران کو اسرائیل کے لیے بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل کو بہت زیادہ پریشانیوں کا اور نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے علاوہ شام کی فوج کے ساتھ بھی اسرائیل کی فوج کی جھڑپ ہوتی رہتی تھی۔ اسرائیل کی فوج لگاتار شام کی سرحدوں پر حملہ کرتی تھی، اور اسرائیل کی طرف سے جواب بھی ملتا تھا۔ اس جنگ سے پہلے شام کے کئی جنگی جہازوں کو بھی اسرائیل کی آرمی نے نقصان پہنچا رکھا تھا۔ بہرحال جب اسرائیل کی آرمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مصر کی 70,000 سے زیادہ فوج یمن میں ہے، اور مصر اس وقت خالی ہے، شام بھی تیار نہیں ہے، اردن بھی تیار نہیں ہے، عراق بھی تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کے ہاتھوں میں مصر کی فوج کا کنٹرول تو تھا ہی، عراق کی فوج کا کنٹرول بھی ان دنوں مصری صدر جمال عبد الناصر کے ہاتھوں میں تھا۔ چنانچہ 5 جون 1967 کو اسرائیل نے بغیر کسی اعلان جنگ کے، بغیر کسی نوٹس کے اور کسی کو بھنک لگے بغیر اپنے 200 جنگی جہازوں کے ساتھ مصر کے فوجی اڈہ پر حملہ کر دیا، اور ایک ہی حملے میں مصری ایئر بیس کے 90% جنگی طیاروں کو اسرائیل نے تباہ کر دیا۔ مصر کی فوج اس حملہ کے لیے تیار نہیں تھی۔ 70,000 فوج یمن میں موجود تھی، ان کو واپس بلانا مشکل تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
اسرائیل نے مصر پر اپنے حملہ کو اور بڑھا دیا، لگاتار جاری رکھا۔ اسی طرح کا حملہ اسرائیل کی فوج نے شام کے ایئر بیس پر بھی کیا اور وہاں کے بھی تقریباً تمام جنگی طیاروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ مصر کے لیے کاؤنٹر کرنا مشکل ہو گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا اور صرف اگلے 3 دنوں کی جنگ میں اسرائیل نے غزہ پٹی، مصر کا علاقہ، سینائی اور دوسرے علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا، سبھی پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اردن کی فوج ویسٹ بینک کی طرف آتی ہے اور ویسٹ بینک میں بھی اسرائیل کی فوج اردن کی فوج کو پیچھے ڈھکیل دیتی ہے۔ مشرقی یروشلم ویسٹ بینک کے علاقے کا کنٹرول بھی اسرائیل کی آرمی حاصل کر لیتی ہے۔ اس کے بعد شام سے جنگ شروع ہو جاتی ہے مصر اسرائیل کے فوج کی، اور شام کا گولان پہاڑی کا جو ایریا تھا اس پر بھی اسرائیل کی آرمی اپنا کنٹرول حاصل کر لیتی ہے۔ اس کے بعد جنگ بندی کی کوشش کی جاتی ہے اور اس طرح 10 جون کو جنگ بندی کی کوششوں پر اتفاق ہوتا ہے اور اس جنگ بندی کی کوشش کے نتیجے میں اسرائیل کو ایک بڑی جیت مل جاتی ہے۔ غزہ پٹی، مشرقی یروشلم، ویسٹ بینک اور مصر کے سینائی علاقے کا کنٹرول اسرائیل نے حاصل کر لیا۔ اسرائیل کو بڑی جنگ میں بڑی جیت مل گئی، عربوں کی بڑی ہار ہو گئی اور اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان عربوں کا ہوا۔ ڈیٹا کے مطابق 21,000 عرب فوج کی ہلاکت ہوئی، 45,000 عرب فوج زخمی ہوئی، 6,000 قیدی بنا لیے گئے اور 400 طیاروں کو اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا۔ دوسری طرف اسرائیل کا نقصان بہت ہی کم ہوا، صرف 780 اسرائیلی فوجوں کی ہلاکت ہوئی، 2562 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے اور 15 اسرائیلی فوجی قیدی بنائے گئے۔ اسرائیل کے چند ہی جنگی جہاز کو مار گرانے میں عرب افواج نے کامیابی حاصل کی، ورنہ اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ اسی جنگ میں سیف العظم نام کے ایک پاکستانی ہوا باز نے بھی عربوں کی بہت زیادہ مدد کی۔ سیف العظم کو اردن میں بھیجا گیا تھا وہاں کی فوج کو ٹریننگ دینے کے لیے، لیکن اسی دوران جنگ شروع ہو گئی اور پھر جنگ میں بھی حصہ لینے کے لیے درخواست کی گئی سیف العظم سے، انہوں نے قبول کیا اور سیف العظم نے بیک وقت اسرائیل کے 3 جنگی طیاروں کو مار گرایا، جو اعزاز ان کو حاصل ہے کہ دنیا کے پہلے پائلٹ ہیں جنہوں نے بیک وقت 3 جنگی جہازوں کو مار گرایا۔ لیکن اس کامیابی کا یا اسرائیل کے جنگی جہازوں کو مار گرانے کا عربوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں عربوں کی ہار ہو چکی تھی، اسرائیل کو بڑی جیت مل گئی تھی اور اسرائیل نے فلسطین کا جو بچا کھوچا علاقہ تھا 1948 میں مشرقی یروشلم، ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی، ان سب پر کنٹرول حاصل کر لیا، بلکہ جو فلسطین کے سرحدوں میں نہیں آتا تھا یعنی گولان کی پہاڑی اور مصر کا علاقہ سینائی، اس پر بھی اسرائیل نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ نہر سوئز جو مصر کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس سے مصر کی معیشت بہتر ہوتی ہے، مصر کا پورا دار و مدار نہر سوئز سے ہونے والے آمدنی پر ہے، اس نہر سوئز کے مشرقی علاقے کا کنٹرول بھی اسرائیل نے حاصل کر لیا اور جہاز کی آمد و رفت اس علاقے میں مکمل طور پر رک گئی۔ چنانچہ بڑی جنگ اسرائیل کی مانی گئی، لیکن اقوام متحدہ نے اور عالمی طاقتوں نے اسرائیل کے ان قبضوں کو تسلیم نہیں کیا اور اقوام متحدہ نے اسرائیل سے کہا کہ وہ ان علاقوں کو خالی کر دے اور اپنی فوج کو واپس بلا لے، لیکن اسرائیل نے ان باتوں کو تسلیم نہیں کیا، پھر لگاتار اس کی کوششیں ہوتی رہی۔ مصر اور عرب افواج کے ہار کی ایک بنیادی وجہ اس میں یہ بھی تھی کہ مصر اور عرب افواج کے پاس جو ہتھیار تھے وہ روسی ساختہ ہتھیار تھے، جبکہ اسرائیل کے پاس جو ہتھیار تھا وہ امریکی ساختہ ہتھیار تھا، برطانیہ اور فرانس کی مدد مل رہی۔ چنانچہ ان دیشوں کی مدد سے اسرائیل نے چھوٹی فوج ہونے کے باوجود بھی 4 عرب ریاستوں کو بیک وقت شکست سے دوچار کر دیا اور اسی ہار کی وجہ سے فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل ہونا پڑا۔ اس کے بعد پھر 1973 میں ایک اور جنگ ہوئی اور اس جنگ میں مصر نے ایک طرح سے کامیابی حاصل کی، سینا کے علاقے کو آزاد کرا لیا۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی کے علاقے سے بھی مجبور ہو کر 2005 میں اسرائیل کو واپس جانا پڑا اور بھی کئی ساری تبدیلی واقع ہوئی، جس کا تذکرہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی ہماری یہ تاریخی اور انفارمیٹیو ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔